ایسٹ لندن میں منہاج-ul-Quran انٹرنیشنل مرکز لندن کی جانب سے سالانہ گرینڈ کمیونٹی افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ممبر آف برٹش پارلیمنٹ اسٹیفن ٹیمز، تھروگ کونسل کے ڈپٹی میئر قیصر عباس گوندل، ممبر لندن اسمبلی انمیش دیسائی اور دیگر کمیونٹی رہنماؤں سمیت سینکڑوں افراد نے اس کمیونٹی افطار میں شرکت کی۔ منہاج-ul-Quran انٹرنیشنل مرکز لندن کے انچارج علامہ صادق قریشی نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس ہمارے اتحاد کو مزید فروغ ملے گا۔ مزید تفصیلات لندن سے تیمور گوندل کی اس رپورٹ میں۔ ہر سال کی طرح رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں معاشرے کی مختلف ثقافتوں اور مذاہب کے درمیان پرامن تعلقات اور رواداری کی اقدار کو مستحکم کرنے کے حوالے سے ایسٹ لندن میں منہاج-ul-Quran انٹرنیشنل مرکز لندن کی جانب سے گرینڈ کمیونٹی افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ممبر آف برٹش پارلیمنٹ اسٹیفن ٹیمز، تھروگ کونسل کے ڈپٹی میئر قیصر عباس گوندل، ممبر لندن اسمبلی انمیش دیسائی اور دیگر کمیونٹی رہنماؤں سمیت سینکڑوں افراد نے اس کمیونٹی افطار میں شرکت کی۔ افطار ڈنر کی اس تقریب میں خطاب کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا کہ یہ کمیونٹی افطار ڈنر لندن میں بین المذاہب ہم آہنگی کی شاندار مثال ہے، بلکہ یہ مختلف برادریوں، ثقافتوں اور مذاہب کے درمیان باہمی امن و محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے فلسطین میں جنگ بندی پر بھی زور دیا۔ The message of Ramadan for me are about love, compassion, tolerance, understanding, forgiveness, amongst other things. And these messages are so relevant. Mercifully now have a United Nations resolution of agreed, supported by the UK government, calling for an immediate ceasefire. Tragically, as we've all seen, it hasn't led yet to any change on the ground. I think there are some very pressing and urgent questions arising from what's happened. Firstly, we need to make sure that more relief aid gets into Gaza. I welcome the shipment that is arriving now, but we need a lot more trucks getting into Gaza as well. We need to keep up pressure on the UK government to make that happen. In Newham, we were the first one to do community Iftar outside, and that was really appreciated and well attended. میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرکاء نے کہا کہ یونٹی افطار کا مقصد دیگر مذاہب کے لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے قریب بھی لانا ہے۔ پردیس میں اس طرح کی تقریبات نہ صرف اسلامی اقدار بلکہ ایک دوسرے سے میل جول کا بہترین ذریعہ بھی ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے کمیونٹی کی افطار ڈنر رکھا ہے تاکہ ساری کمیونٹی آئے اور وہ اپنے رب کا میسج لے کے جائے۔ سکھ کمیونٹی رب کے حوالے سے، ہندو کمیونٹی آئے، کرسچن کمیونٹی آئے، بدھسٹ آئے، تاکہ سب دیکھیں کہ یہ ایک یونائٹڈ کلر ہے جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور اس کے لیے منہاج جو ہے وہ ورک کر رہا ہے۔ منہاج نے جو انٹرفیتھ کمیونٹی افطار کا انعقاد کیا، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا پازیٹیو ہے کہ جس طریقے سے مختلف مذاہب کو، کمیونٹیز کو یہ اکٹھا کر رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ ایک صحیح اگزامپل ہے کہ جو مساجد ہے ان کا کتنا بڑا کردار ہے، اور مجھے یہ بڑی امید ہے کہ منہاج جو یہ کردار ہے وہ ادا کرتے رہیں گے۔ Especially with what's going on in the world around us, in Gaza, in Ukraine, the message of Ramadan is even more relevant. So I'm pleased to be here as the London Assembly member for Newham, Tower Hamlets, Parkington and City of London to support the work that Minhaj is doing, also to break fast with the community. And I want to take this opportunity to wish all your listeners a peaceful and joyous Ramadan, the few days that are left, and Eid Mubarak greetings well in advance. اور ساری کمیونٹی کو یہاں بلایا جاتا ہے اور میسج دیا جاتا ہے پیس کا اور فیتھ کا، اور اس میں تمام کمیونٹیز شامل ہوتی ہیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام کمیونٹی یہاں ٹوگیدر ہے اس پیسفل میسج کے لیے۔ سینکڑوں افراد جن میں مرد، خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد شریک تھی نے ایک چھت کے نیچے روزہ افطار کر کے دیار غیر میں معاشرے میں سب کے ساتھ اکٹھا ہونے کا ثبوت دیا۔ تقریب کے اختتام پر دربار رسالت میں درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کیے گئے۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ